میں شہزاد فاروقی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سر دونوں ملک جو ہیں ایٹمی طاقت رکھتے ہیں. کیا یہ کشیدگی جو ہے یہ باقاعدہ اگر کوئی ایسی سرجیکل سٹرائک ہوتی ہے ظاہر ہے پاکستان رد عمل دے گا, سر یہ رد عمل محدود رہ سکے گا پاکستان کی طرف سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سرجیکل سٹرائک ہے کوئی ایسی بھی اٹیمپٹ ہوگی یہ خدا نہ خواستہ کسی باقاعدہ کھلی جنگ میں, بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ سر نہیں آسما, میرے نزدیک اس کا کھلی جنگ میں یا بڑی جنگ میں تبدیل ہونا ذرا مشکل مجھے لگ رہا ہے. اس کی وجہ وہی ہے جو آپ نے ابھی فرمایا کہ دونوں ملک چونکہ جوہری طاقت ہے تو ایسے میں یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا کہ اس کو دیکھیں پاکستان رقبے کے اعتبار سے چھوٹا ہے, اس کے ریسورسز کم ہے, اس کے پاس فوج بھی تھوڑی ہے, لیکن جب اس کے سروائیول کا مسئلہ ہوگا تو اگر ایک سٹیج کے بعد 5-7 دن کے بعد, 8 دن کے بعد, 10 دن کے بعد ایک سٹیج آئے گی جب پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ رہے گا نہیں, تو پاکستان کو اس سچویشن سے دور رکھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ بھارت بھی کین ہوگا اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس حوالے سے کین ہوگی. اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ بر صغیر میں کوئی اس طرح کا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بنا تو وہ تو صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا, وہ پوری دنیا تک اس کا اثر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کو ہمیشہ انفارچونیٹلی جب بھی ان کے اندر کوئی الیکشن کا ماحول ہوتا ہے, خواہ وہ ریاستی بنیادوں پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو, تو وہاں پہ پاکستان کو بطور پنچنگ بیگ استعمال کیا جاتا ہے. وہاں سے پولیٹیکل فائدہ کشید کرنے کی کوشش کرتی ہے حکمران پارٹی اور اس کے لیے ایک جنگی ماحول بنانے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ سرجیکل سٹرائک کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ان کو پہلے بھی اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے, آپ نے دیکھ لیا. پہلے انہوں نے 1 کبا اور 2 درخت مار گرائے تھے, اب کہیں اور کسی جنگلی حیات کا کوئی نقصان کریں گے. تو میرے نزدیک ایسی کسی کوشش سے ان کو باز رہنا چاہیے, وگرنہ پاکستانی شاہینوں کے ہاتھ انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں. پہلے ایک ابھینندن تھا, اگر آپ اس سے زیادہ آگے کی چائے پینے کی خواہش رکھتے ہیں تو بسم اللہ, لیکن ہماری چائے ذرا مہنگی پڑتی ہے, اس کا حساب لگا لیجئے گا کہ رافیل طیارہ جو ہے وہ کتنے کا ہے, اور اس کے بعد اگر آپ چائے پینے کی خواہش رکھتے ہیں تو سچ بسم اللہ جی ہاں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ باہیں کھول کر ان کے استقبال کے لیے تیار ہیں ہمارے شاہین, تو ہمیں تو اس سے نہ تو ڈر لگتا ہے. دیکھیے وہاں پہ ایک عجیب قسم کا ماحول ہے جس میں جنگ خریدنے کی کوشش ہے, وہ وار مانگرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. ہمارے ہاں چیزیں اس طرح سے نہ تو ٹینشن میں ہیں نہ لوگ پینک میں ہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار ہیں. لیکن بھارت کو چاہیے کہ کچھ عقل سے کام لے اور صورتحال کو ٹھیک کرنے میں پاکستان یہ بڑا آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ بھارت جو ہے وہاں پر ہمیں پینک دکھائی دیتا ہے. پاکستان کے اندر کوئی ایسی پینک کی سی سچویشن نہیں ہے, سب کچھ معمول کے مطابق ہے. نہیں ہماری ٹی وی اینکرز جو ہیں وہ منہ میں تیزاب لے کر یا پیٹرول لے کر بیٹھے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں, نہ ہم کسی کے کچھ بولنے پہ پابندی لگا رہے ہیں, لیکن الٹا پابندیاں جو ہیں وہ بھارت لگا رہا ہے.